بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جناب تھینک یو ویری مچ. آپ تمام دوست جو ہے جہاں پہ آئے شارٹ نوٹس پہ چند اہم چیزیں ہیں اور وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے, بڑے ہی اہم معاملات ہیں جس پہ بہت کیئر لیس اپروچ ہے اس سرکار کی اور اس حکومت کی. میں بات کر رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر جو ہے پاکستان کے, ان کے تقرر, ان کو ان کی مدت کو جو ہے وہ جنوری 24 جو ہے ان کی مدت ملازمت ختم ہو چکی. اور آج کی ڈیٹ تک آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب وہ بھی یہ خط لکھ چکے ہیں. قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب وہ بھی خط لکھ چکے ہیں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنانی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے, پاکستان تحریک انصاف اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہے, مگر پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایز یوزل اس قسم کے کاموں میں جو ہے وہ اپنی روش جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اہم آئینی ادارہ ہے اور جمہوریت کے لیے اس کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے. اس الیکشن کمیشن کا کردار ہمیشہ مایوس کن رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اس پہ سوالات اٹھائے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کمیشن کے عذاب کا شکار رہی ہے اور ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو تکلیف پہنچتی رہی ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پولیٹیکل انجینئرنگ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو فالو نہ کرنے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور عدالتوں نے ان کو بارہا ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ریمائنڈ کروائی ہیں. ان رائٹنگ فیصلوں کے اندر آبزرویشنز دی گئی ہیں, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, بارہا بہت سے فیصلے ہمیں ایسے پڑھنے کو ملتے ہیں جس میں اپیکس کورٹس نے, ہائر جوڈیشری نے ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. اس سے بڑا کوشچن مارک کیا ہو سکتا ہے ایک ادارے پہ, اس کے ممبران پہ, کہ ملک کی اعلیٰ عدالتیں بارہا ان کو اپنے مختلف فیصلوں میں ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے کہاں کانسٹیٹیوشن سے اسٹرے کیا ہے. سیاسی انجینئرنگ کا لفظ استعمال ہوا, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکے کے حوالے سے باتیں سب کو پتا ہے, لمبی تفصیل میں بہت زیادہ تو آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گا, مگر پورا ایک ڈاکیومنٹ ہے, پڑھتے پڑھتے گھنٹے گزر جائیں گے کیا کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوا ہے. تاریخ میں اس قسم کا کردار آج سے پہلے کسی بھی الیکشن کمیشن کا نہیں رہا ہے. یہ کردار ایک ایسا کردار ہے جس کی وجہ سے عوامی مینڈیٹ کو نقصان پہنچا. یہ کردار ایسا کردار ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ایک گھناؤنا کردار ہے. تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں اور حربوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. عمران خان صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ, انٹرا پارٹی انتخابات کا انتخابی نشان سے محروم کرنے کے لیے استعمال, -1 کے فارمولے کے نفاذ کے لیے مکمل سہولت کاری, انتخابات پر تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکہ مینڈیٹ پہ ہوا ہے اس کی سہولت کاری, بیوروکریسی سے آروز کا تقرر, 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کے آئینی فرض سے مجرمانہ فرار ہے, متنازع اور آئینی مدت سے بڑھ کر نگران حکومتوں کا قیام, تحریک انصاف کے استعفوں پر سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل, فارم 47 کے منصوبے کے نفاذ میں ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل سہولت کاری ہے. مخصوص نشستوں کی جو تقسیم ہے اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ بدترین بددیانتی کے مترادف ہیں. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے حکم پر عمل درآمد سے کھلا انکار, پختونخوا کو سینٹ میں
नुमाइंदगी से महरूम करना, ये सारे जो हैं ये मुजरिमाना इक़दामात हैं और इन मुजरिमाना इक़दामात का जवाब आज नहीं तो कल इन तमाम लोगों को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की है, विच इज पीटीआई वर्सेस सिकंदर सुल्तान राजा, कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इस कंप्लेंट के अंदर हर वो चीज जो है वो लिख दी गई है और अगर आप कहें तो मैं इसके कुछ खदोखाल जो है वो बयान कर देता हूं, वो कि ये जो कंप्लेंट है वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी है, मगर जिन चीजों को इसमें हाईलाइट किया गया है वो ये है कि पीटीआई की जो एबिलिटी थी टू पार्टिसिपेट फ्रीली इन इलेक्शंस, उसको किस तरीके से हैंडल किया गया ड्यू टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स, जो एक्शन जो हम समझते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए। जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो थ्रू पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब के थ्रू जो है वो फाइल हुई है और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है also further highlights the ECB's responsibility, which include preparation of electoral roll for election to NAs and PAs, Senate and holding of general and local government elections. इस हवाले से बात हुई है। इसके अंदर हमने breach of constitutional requirements to hold elections in 90 days and defiance of the Supreme Court decisions, इसको हमने हाईलाइट किया है और वो किस किस डेट पे कहां कैसे कैसे किए गए, इसकी एक लंबी तफसील जो है उसका जिक्र किया गया है इस कंप्लेंट में। इलेक्शन कमीशन का बायस जो है अगेंस्ट इमरान खान साहब की जात के, उस पे जो है एक पैरा जो है वो लिखा गया है और बताया गया है कि किस तरीके से इमरान खान साहब की जात के साथ जो है इलेक्शन कमीशन अपना बायस शो करता रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन के डेस्परेट एंडेवर्स जो है टू डिस्क्वालीफाई इमरान खान साहब, उसके ऊपर बात की गई है और उसको रेज किया गया है कि उसमें इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिकम्स द प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट इमरान खान साहब, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं। रिजर्व सीट के हवाले से जो फिफ्थ अटेम्प्ट है बाय ईसीपी, ये बड़ा अहम है। Continuing with the intention of further damaging PTI, Election Commission of Pakistan decided that the reserve seat for women and minorities shall not be given to PTI, but shall be allocated to other political parties proportionately. क्या मजाक है। इसमें आगे एक और चीज जिसको हाईलाइट किया गया है वो है नॉट एक्सेप्टिंग फर्स्ट IPs. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान illegally snatches the bat symbol. किस तरीके से हमारे से बैट का सिंबल ले लिया गया। फिर आपको बल्लेबाज की कहानी भी सारे मुल्क को याद है। फिर किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो निशानात दे दिए गए लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं जाती तौर पे और ऐसे इस किस्म के निशानात के जिसपे लोगों का मजाक बने, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाए, ये सारा अमल आपकी आंखों के सामने हुआ है। इंश्योर किया जाता रहा कि किसी भी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs के निशान ऊपर नीचे भी एक जैसे ना हो जाएं। एक तो बिल्कुल अलग-अलग हो वो ठीक है। बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर जो थे वो कहते थे जी कि हमें हुक्म है, हम आप लोगों को एक सा निशान ऊपर नीचे नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक निशान भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें भी वोटर के लिए सहूलत होती है कि ठीक है MPA का भी यही निशान है। और इस हद तक जाके जो है वो मामलात हुए। ECB plans to turn PTI candidates into independent candidates. इमरान खान के नाम पे हमने वोट लिए, इमरान खान साहब की तस्वीरों के ऊपर हमने वोट लिए, इमरान खान साहब की तकरीरें चला चला के हमने वोट लिए, इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर, इमरान की आवाज के ऊपर इमरान खान की हमें वोट मिले। और हमने एक जगह नहीं 10 जगह लिख के दिया कि हम PTI से ताल्लुक रखते हैं। हमने बाद में एफिडेविट दूसरी दफा सुप्रीम कोर्ट के उसके कहने पे भी जमा कराया, बट हमें जो है वो ECB becomes party against PTI in the court.
मतलब है कि इस हद तक आगे चले जाना कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह जिद लगा के बैठ जाते हैं कि हर जगह पे आप हमारे खिलाफ पार्टी बन जाते हैं। इस कंप्लेंट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है और उसके जो चीजें हैं वो बड़ी वाज़ेह तौर से कि किस तरह पीटीआई कन्वर्ट्स पीटीआई कैंडिडेट्स इनटू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, रिजर्व सीट्स का वो जो सेकंड अटेम्प्ट था उसके ऊपर रोशनी डाली गई है। वैसे तो ये बहुत लंबा है, मैं सिर्फ उसके जो कैप्शंस है वो आपके साथ। प्री पोल रिगिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली जो चीज हमने इस कंप्लेंट में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रखी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो लोग उनके साथ नीचे कमीशन के मेंबर्स हैं, प्री पोल रिगिंग, इलेक्टोरल रोल्स एंड पोलिंग स्कीम्स जो हैं उनमें रिगिंग्स हुई हैं, वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल suffrage, violation of section 27 and 37 of the Election Commission Act 2017, where the votes were split between constituencies and amongst polling stations. ये इसको याद रखिएगा, wrong allotment of polling stations. ये भी हुआ, हमारे लोगों के साथ थ्रू आउट पाकिस्तान हुआ। ECP allotted polling station to the newly registered voters far away location. एक गांव कहाँ है, उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, एक चक के जो पोलिंग स्टेशन हैं पंजाब में वो उठा के कई जगहों पे वो कितने कितने किलोमीटर दूर कर दिए, जहां लोगों का जाना प्रैक्टिकली उस दिन जिस वक्त फसाइयत और जबर का पूरा मतलब है कि वो एक नाच हो रहा था, मुमकिन नहीं था। मगर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर वोटर अपना वोट ढूंढ ढूंढ के पहुंचा। ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं थी तो फिर भी अपनी जाती ट्रांसपोर्ट पे गए, पैदल गए, बाइक्स पे गए, ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे गए, जो भी कर सकते थे गए, और उनको वो सहूलत जो कानूनन उनको उनके लिए है वो उनको नहीं दी गई है। डिलीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, इस पे हाईलाइट किया गया है। स्टॉपेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू 8300 फॉर सेवरल वीक्स प्रायर टू द इलेक्शन, फैसिलिटी ऑफ 8300 प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ वोट्स वाज डिसकंटिन्यूड, बड़ी अहम बात है, and got reactivated 1 week close to the election date. मतलब है जिस वक्त पूरा प्रेशर वहां आ गया और फिर आपने उसको रीएक्टिवेट किया, फिर सिस्टम पे प्रेशर कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, पहले आपने पूरा महीना। दूसरी चीज जो इसके अंदर हाईलाइट की गई है, इल्लीगल रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंटली 90% ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स वर रिजेक्टेड बाय ROs ऑन flimsy grounds. 90% of rejections were reversed by the courts. और उस वक्त आला अदलिया ने, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने जो जहां जहां तक पहुंच सकता था उन रिजेक्शंस को रिवर्स किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड दीज फैक्ट्स, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स जो है उसमें इन चीजों का जिक्र किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ पॉलिटिसाइज एग्जीक्यूटिव्स एज ROs, बिल्कुल कॉमन शिकायत थी, लोगों ने लिख के वो चीजें दी थी। पीटीआई डिनाइड लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ओ भाई, कैन यू इमेजिन कि जो प्रिंटिंग होती है जहां से हम लोग अपने बैनर्स, अपने पोस्टर्स, अपने ये फ्लेक्स बोर्ड वगैरह छपवाते हैं, उनको कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब की, ठीक है, तस्वीर लगाई गई तो फिर हम आपका ये प्रिंटिंग प्रेस बंद कर देंगे। अगर झंडा हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, हम आपका प्रिंटिंग प्रेस बंद कर देंगे। और इसकी शिकायत हमारे उम्मीदवारों ने थ्रू आउट ऑफ पाकिस्तान भेजी इलेक्शन कमीशन को। ये नहीं है, इस दफा वी इंश्योर्ड, हमने अपने लोगों को कहा था कि ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है, ये बेईमानी हमारे साथ होगी। और बाद में, क्योंकि आमतौर पर आपके जहन में होगा कि MNAs MPs को हम शोर तो मचाते हैं, हमें इन राइटिंग शिकायतें करने का या ईमेल्स करने का या चीजें पॉइंट आउट करने का ये रिवाज नहीं है, ये आदत नहीं है। बट वी इंश्योर्ड दिस टाइम कि हम पीटीआई के लोगों को कहें कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसको लिख के भेजें इनको। ये जो इन्होंने ईमेल्स दिए हुए हैं, ये इन्होंने हेल्पलाइंस दी हुई हैं, इनको इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने क्या क्या किया है। और वो सब हुआ, कोई एक्शन नहीं। हमें मुझे अपने हल्के के अंदर और मेरी तरह बहुत से लोगों को पंजाब में, और मैं समझता हूं कि इस तरह का, क्योंकि 8 फरवरी के बाद केपी के लिए कोई मसाइल में कमी हुई है, उससे पहले केपी में भी मसाइल बहुत सारे थे। मुझे बैनर जब नहीं लगाने दिए गए तस्वीरों पे खान साहब की, तो फिर हमने पूरे शहर में सफेद बैनर्स के ऊपर, सफेद कपड़े के ऊपर सिर्फ इया का नाबुदू व इया का नस्तईन लिख के लटकाया। कोई वोट नहीं मांगा, सिर्फ सफेद कपड़े पे इया का नाबुदू। वो लोगों को पता होता था कि जहां ये बैनर लगा हुआ है इसका क्या मतलब है।
ये, और इस पे हम लिखा, हमारे हलकों में हमारे लोगों ने लिखा कि ये आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों हमें इक्वल वो जो है प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, बट उसका कोई जवाब नहीं था। पीटीआई की कैंपेन स्टॉप की गई, ये मैंने उसका जिक्र किया है। अरेस्ट, टॉर्चर, अब्डक्शन ऑफ पीटीआई लीडर्स, हमारे जो, मैं आपको मिसाल देता हूं, ताईद और तजवीज कुंदा उठा लिए गए। वो तो शुक्र है कि मैंने 2-3 कागज जमा कराए थे, वरना मैं तो भी फारिग होता, इलेक्शन ना लड़ सकता। वो उठाए गए और उस पे हमने अदालत के साथ तो रुजू किया सो किया, मगर एक ईमेल, एक खत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा। अब ताईद कुरंदा, तजवीज कुरंदा गायब है, बड़ी सुनने वाली बात है। खत हमने उसी वक्त लिख दिया कि भाई हमारे बंदे उठाए गए हैं, पुलिस ने उठाए हैं, गलत उठाए हैं। कि कैसा हसीन इत्तेफाक है कि वो जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब उन्हीं 2 आदमियों ने करना है जो मेरे तजवीज कुरंदा और ताईद कुरंदा है। ठीक है जी, जब स्क्रूटनी गुजर गई उसके बाद इलेक्शन कमीशन खत लिखता है डीपीओ और डीसीओ को, ये पता करें बंदे क्यों उठाए गए। ओ भाई, स्क्रूटनी में अगर तजवीज और ताईद कुरंदा नहीं है तो फिर तो कहानी ही खत्म होगी ना। बाद में आपने खत लिखने की बजाय आप ना ही लिखते तो वो बेहतर था। वो खत मैंने संभाल के रखे हुए। और इसी तरह केपी में भी हुआ होगा, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो इट वॉज, आपको मैं क्या बताऊं, मेजर ऑफिस जो थे वो पीटीआई के, आपको याद है, सारे के सारे सील कर दिए गए थे। लाहौर में क्या हुआ, पंजाब के ऑफिस के साथ क्या हुआ, आई एम श्योर यहां भी हमारे ऑफिस के साथ यही हुआ। पीटीआई लीडर जो थे उनको मीडिया पे बैन किया गया, नहीं बोलने देते थे, कम्युनिकेशन की ब्लॉकेट की गई, डिनायल ऑफ एंट्री ऑफ पोलिंग, पीटीआई पोलिंग एजेंट्स बिल्कुल जो हमारे लोगों को मजबूरन, वरना आपको पता है कि पोलिंग एजेंट्स जो थे वो लगाते होते हैं, निशान लगाते होते हैं, उम्मीदवारों का कोई बैज वैज लगाते होते हैं। हमें मजबूरन लोगों को कहना पड़ा कि बैज वैज लगाने की जरूरत नहीं है, कैंप्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैंप लगाएंगे तो वहां भी आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उठाए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। सेंसरशिप एंड बैन ऑन पीटीआई, एब्डक्शन ऑफ पीटीआई कैंडिडेट्स भी हुई बहुत से इलाकों में। वर्कर्स एंड अंडर हैंड मेथड्स टू डिटर कैंडिडेट्स फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशन पीपल वर डन इन बलूचिस्तान, वर डन इन पंजाब। साउथ पंजाब के बहुत से इलाकों के अंदर कैंडिडेट्स को आरओस के दफ्तर के बाहर जो है वो रोका गया। शिकायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गई, बट नथिंग, उसका कुछ नहीं। फाइनली पोस्ट पोल रिगिंग, और ये आखिरी चीज है जो हमने उसके अंदर वो हाईलाइट की है। किकिंग आउट इलेक्शन एजेंट्स हुए, वायलेशंस ऑफ द स्टैट्यूटरी स्कीम्स, सेक्शन 92 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 mandates that upon receiving results of the count from all POs within the constituency, the RO must promptly prepare and announce the provincial consolidated statement and results excluding postal ballots. और इन चीजों को नहीं ऑब्जर्व किया गया। लंबा डॉक्यूमेंट है और उसमें जो फाइनली प्रे की गई है वो यही कहा गया है कि इन द व्यू ऑफ aforementioned allegation and concern, it is most respectfully prayed that thorough inquiry into the matter may be conducted by this honorable council. तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से हमने सदा की है कि ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, ये इस इलेक्शन कमीशन ने बड़ा जुल्म किया है हमारी इस पार्टी पे, पाकिस्तान के अवाम के साथ, इन लोगों के साथ। आप इसकी थॉरो इंक्वायरी करें। इट इज फर्दर रिक्वेस्टेड दैट द इंस्टेंट कंप्लेंट बी टेकन अप एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर बी commenced as soon as it may be convenient for this honorable council. बिल्कुल ऐसे ही है और हम यही गुजारिश करेंगे, जो आने वाली मीटिंग है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, जो ड्यू है अभी चंद दिनों के अंदर, इसको उस एजेंडे के ऊपर रखा जाए, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। 8 फरवरी भी आ गई है, मैंडेट चोरी के हवाले से यौम स्याह हम कर रहे हैं, और ये कोई सिर्फ इमरान खान साहब की का जाती पार्टी का वोट चोरी नहीं, ये तो कौम के उसके ऊपर डाका डाला गया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी इस्तदाद ये होगी, और विल रिस्पेक्टफुली अगेन रिक्वेस्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कि आप जो हमारी कंप्लेंट है इसको एट अर्लीस्ट उस पे ले लें। और फाइंड दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ ईसीपी हैव बीन इनकेपेबल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, देन दिस ऑनरेबल काउंसिल शैल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड रिस्पोंडेंट्स शुड बी रिमूव्ड immediately. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf has filed in Supreme Judicial Council. And this is very important that they put it on the agenda at earliest. This was the first thing that I wanted to discuss. The दूसरी चीज जो है वो 8 फरवरी के यौम एहतजाज के हवाले से है। तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है। आज से
اور بلوچستان کے حوالے سے میں کہوں گا اس دن بھی جب اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ بیٹھے تو وہ اس بات پہ کنسنسس ہوا کہ بلوچستان میں یہ فسطائی حکومت جو کر رہی ہے یہ 71 کے جو حالات ہیں یہ بلوچستان کو اس طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے ہمارے کوئٹہ میں ہمارے پروونشل آفس کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے اٹیک کیا, جہاں 8 فروری یوم سیاہ کے حوالے سے تیاریوں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگ اور ہمارے ڈویژنل ہیڈ جو تھے وہاں پہ موجود تھے. ہمارے 4 بندے وہاں سے اٹھائے گئے ہیں, 4 میں 2 وکیل تھے اور 2 جو تھے ہمارے پارٹی کے ذمہ داران تھے. کوئٹہ کے صدر زین خلجی صاحب کو اٹھایا گیا, دوسرے ہمارے کونسل کے ممبر جو تھے حبیب الرحمان صاحب کو اٹھایا گیا. 2 وکلا کو 4 بجے اٹھا کے رات گئے 3:30 بجے ریلیز کر دیا گیا, مگر باقی 2 آدمی ہمارے اس وقت بھی جو ہے وہ ایک FIR دے کے 3 MPO کے اندر ان کو مہینے کے لیے بند کر دیا گیا. یہ جبر ہے, یہ ظلم ہے, یہ بدماشی ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. اور کوئٹہ جیسے شہر کے اندر, بلوچستان کے دل کے اندر جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ حالات کسی اور نے خراب کیے, آپ لوگ خود اس ملک کے حالات خراب کرتے ہیں. کیا کر رہے تھے وہ کوئٹہ کے اندر؟ ایک احتجاج ہی کرتے. کیا کرتے؟ یوم سیاہ ہے, یوم سیاہ آپ نہ مانیں, ہم کہتے ہیں یوم سیاہ ہے, ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پہ لیتے ہیں اور ساری زندگی لیتے رہیں گے. آپ نہ مانیں, آج احتجاج نہیں ہونے دو گے, کل احتجاج, کب تک روکو گے احتجاج؟ لوگوں کی زبانیں سیدھ ہو گے, لوگوں کے دل بند کر دو گے, کیا کرو گے؟ اسی طریقے سے آپ آ جائیں پنجاب کے اندر, 2 دنوں سے وہ سیکورٹی برانچ کی لسٹیں تیار ہیں, اس میں ہمارے ورکرز کے گھروں پہ, کاؤنسلرز کے گھروں پہ, یونین کاؤنسل چیئرمینز کے گھروں پہ, ہمارے MNAs کے گھروں پہ, ہمارے MPAs کے گھروں پہ باقاعدہ طور پہ ریڈز ہو رہے ہیں. جن لوگوں کے گھروں پہ, ہر آدمی کو آپ کو پتا ہے کہ CCTV کیمراز ان کے نہیں لگے ہوتے, مگر جن کے لگے ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, بار شیئر کر رہے ہیں. جن کے نہیں ہیں ان کی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ایک میسو ڈرائیو شروع ہوئی کہ کسی طریقے سے ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں, یہ بڑے پریشان ہیں, یہ لرز گئے ہیں. کیوں لرز گئے ہیں؟ کہ یار 1.5 ہو گیا مردے کٹتے انہوں نے, بار یہ نکلتے ہیں, ہم بار ان کو مارتے ہیں, ہم ان کو پھر پکڑتے ہیں, ہم ان کو پھر اندر دیتے ہیں, ہم ان پہ پھر پرچے کرتے ہیں, ہم ان کے پھر ٹارچر کرتے ہیں. یہ رک ہی نہیں رہے. یہ کون سی بلائیں تھے؟ تو یہ وہ بلائیں ہیں جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہیں. آپ باطل کی قوت ہے, اس لیے آپ کمزور ہیں, آپ میں ایمان کی کمزوری ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم ڈی چوک پہ آ رہے ہیں, پتہ چلا ہے کہ IG اسلام آباد نے کہا کہ بند کر دو راستے سارے, تیاری ہو گئی ہے, خواتین کے دستے علیحدہ تیار ہو گئے ہیں, فلانی پولیس علیحدہ آ گئی ہے, فلانی فورس علیحدہ منگا لی ہے. سوابی میں جلسہ ہوگا. KP میں آپ کی حکومت ہے, KP میں تحریک انصاف کی میجورٹی ہے, KP میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں, اور ہمارے نئے صدر ہیں, اللہ کرے گا کہ وہ جو ہے وہ بالکل بہترین طریقے سے ہمیشہ کی طرح جیسے KP باہر آتا آئے گا. نارتھ ریجن ہمارا جو ہے, جو بارڈرنگ ہے, جو بارڈرنگ سوابی ہے, وہ نارتھ والے دوست ہمارے آئیں گے یہاں پہ. KP میں باقی جو 3 ریجنز ہیں ہمارے, سینٹرل ریجن ہے, ویسٹ کا ریجن ہے اور ساؤتھ کا ریجن ہے, وہ مینار پاکستان تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اتنا ظرف ہے یا اتنی ہمت ہے کہ کسی پرامن جلسے کے لیے وہ دے سکیں. مگر ہر کوئی اپنے اپنے حلقوں کے اندر پرامن احتجاج کرے گا, اور خان صاحب کے حکم کے مطابق یوم سیاہ جو ہے وہ آبزرو ہوگا, اور پورے شد و مت سے ہوگا, پورے زور و شور سے ہوگا. بندے بند کر لو, بندے اٹھا لو, روک لو, کچھ بھی کر لو. خان نے کہہ دیا ہے لوگ باہر آئیں گے, ہمیشہ کی طرح آئیں گے. یہاں پہ میں ایک اور چیز کا لاسٹلی ذکر کرتا چلوں, اور اس کے بعد میں وہ اسی کے ریلیٹڈ بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو بچے, ہمارے لوگ, نوجوان 26 کے احتجاج کے بعد واپس آتے ہوئے وہاں پہ پکڑے گئے تھے. وہاں پہ ایک کوئٹہ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کوئٹہ دفتر پہ 1 مہینے میں یہ 3را ریڈ تھا. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ 1 مہینے میں 3را ریڈ تھا. 26 کو جو ہمارے نوجوان پکڑے گئے, جس میں میجورٹی KP کے تھے, جو 26 کے بعد واپسی پہ, جن کی تعداد 5700 کچھ تھی جس وقت شروع میں پکڑے گئے, پھر بیلز ہوئی, اور پھر بیلز کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئے. مگر ابھی بھی ہمارے 1000+ سے زیادہ نوجوان بچے جو ہیں وہ وہاں پہ مختلف جیلوں میں, اٹک میں ہے, جیلم میں ہے, اور ان جگہوں پہ مختلف تھانوں میں ہے. اب ایک نیا تماشا شروع کیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کو شرم آنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے, 3 دن پہلے 350 بچے جو ہیں وہ اسلام آباد اس میں تھے, کیسز کے اندر تھے, جو اسلام آباد FIRs ہوئی ہیں. پوری پنڈی ڈویژن کی 42 FIRs ہیں, 17 FIRs ہیں وہ جو پنڈی کی ہیں. وہ پنڈی والی FIRs میں نامزد ہوئے. پنڈی والی FIRs کے اندر جس وقت ان کو وہاں سے بیل ملی
تو ان کو 4 اور FIRs میں جو ہزرو، جو اٹک اور حسن ابدال کے مختلف تھانوں میں تھی، ان کو جن کی بیل ہوگی 350 بچوں کی، ان کو ان میں نامزد کر دیا گیا۔ اب جب ان کو ان میں نامزد کر دیا گیا تو obviously پھر وہ متعلقہ تھانے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب جب ہمارے پارٹی کے obviously وہ بیچارے اندر ہیں اتنے عرصے سے، پارٹی کے نوجوان جاتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے، تھانوں میں جاتے ہیں، کپڑوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، 100 معاملات ہوتے ہیں، بیچارے 26 کے بعد سے اندر ہیں۔ تو جو لوگ ملنے گئے ان تھانوں میں، اور جو لوگ آلریڈی بیچارے بیل پہ وہاں آئے کسی دوسرے مقدمے میں، ان پہ ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا گیا، یعنی کہ جو کھانے دینے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی ضروریات پوچھنے جا رہا ہے وہ بھی۔ تو میں تنبیہ کروں گا حکومت پنجاب کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں عدالتوں سے کہوں گا کہ آپ اس پہ نوٹس لیں۔ یہ بچے خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، ان کا پاکستان کے کیپٹل پہ، ان کا پنجاب پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی کیپٹل یا پنجابی کا KP پہ ہے، ایز اے پاکستانی ہے۔ آپ ان کے ساتھ اس قسم کی وکٹمائزیشن، اس قسم کی غنڈہ گردی، اس قسم کی بدماشی کر کے صرف اور صرف نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفرتیں جو ہے وہ آپ بڑھا رہے ہیں، اور یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اس قوم کے مستقبل کے ساتھ۔ صرف چند غلام ذہنیت کے، ملازم ذہنیت کے افسران جو خوشامد میں آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ اپنی مخالف جماعت کو جو ہے وہ کس طرح وکٹمائز کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ مت چلیں۔ یہ افسر ہر حکومت میں اگلے آقا کو سرو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے پولیٹیکل اینڈ سوشل کانسیکوینسز آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنے پڑیں گے، اور صرف KP میں نہیں برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو پنجاب میں بھی برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو کوئٹہ میں بھی برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو سندھ میں بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ وی کنڈیم اٹ۔ ہم چیف جسٹس کو کہیں گے کہ اس پہ نوٹس لیا جائے۔ میں IG پنجاب کو کہوں گا مت لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کرو، مت کرو ظلم۔ یہ بچے ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ایک پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے، تم لوگوں نے گولیاں ان کے اوپر برسائی ہیں، تم نے ان بچوں کو شہید کیا، تم نے ان لوگوں کو فائر مارے ہیں، تم نے ان لوگوں پہ شیلنگ کی ہے، یہ نہتے گئے تھے۔ تو بند کر دیں اس ظلم کو، اس جبر کو۔ بس میں یہی کنوے کرنا چاہتا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے they are adding fuel to the fire، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیے گا، ان مظالم اور اس بے حیائی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ 8 فروری کو لوگ کس طریقے سے باہر نکلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شیخ صاحب، آپ نے تو شکایت میں ذکر کیا پری پول ریٹنگ کا، تو کاش اس میں کیا اب 2018 کے الیکشن جو محکمہ زراعت کا کردار تھا، خاص کر آپ کے پنجاب میں بہت پاپولر تھا یہ ٹرم کے محکمہ زراعت کتنے بندے اٹھائے ہیں نون لیگ کے، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تاریخ کا بدترین، یہ بڑا آپ کا عجیب سا سوال ہے۔ عمر ایوب صاحب کا ایک خط ہے PTI کے حوالے سے، ہم 2018 کا ذکر کیوں کریں گے؟ یہ کردار اچھا، اس کے ساتھ تاریخ کا بدترین الیکشن کمیشن ہے یہ۔ اسی طرح اگر تاریخ کے بدترین آرمی چیفوں کو ہم دیکھیں تو اس میں باجوہ بھی ہے، اور یہ دونوں جو ہے سکندر راجہ بھی عمران خان کے دور میں ان کی نامزدگی ہوئی تھی، اور آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی۔ تو کیا یہ عمران خان کا ویژن، مطلب کس طرح ویژنری لیڈر تھا کہ وہ بندوں کو نہیں پہچان سکے کہ یہ بندے ملک کے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ویژنری لیڈر ہیں کیونکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، اینڈ ہی بلیوز ان گیونگ چانس ٹو ایوری بڈی۔ اور جب آپ کسی کو چانس دیتے ہیں وہ یہی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ کل جا کے آپ کیا کریں، آپ کا کیا رنگ نکلے، یہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ سو ہی بلیوز ان گیونگ چانسز ٹو ایوری بڈی، اینڈ ہی گیو چانسز ٹو اینی بڈی۔ انہوں نے صرف اپنی کچن کیبنٹ اینڈ آئیز اینڈ ایئرز کو ہر جگہ پہ ڈپیوٹ نہیں کیا، ہی گیو چانسز ٹو ایوری ون، اینڈ دوز ہو ڈیڈ رانگ ور کنڈیمڈ، ہی کنڈیمڈ، دے آر کنڈیمنگ دی الیکشن کمیشن ناؤ۔ جب تک کوئی آدمی اپنے ٹرو کلرز نہ دکھا دے، جب تک کوئی آدمی اپنی اصل شکل میں سامنے نہ آ جائے، وہ کہتے ہیں کسی کو کنڈیم کرنا انہرڈ، کسی کو دیکھے بغیر کسی کو چارج شیٹ کرنا وہ نامناسب نہیں ہے۔ جب ان کی چیزیں سامنے آئی، وی آل کنڈیم دیم۔ سر پلیز۔ سر، یہ سینٹ کا انتخابات جو ہے اس کو آپ نے شامل نہیں کیا؟ کیا سر، آخری وہ جو ہے اس میں بالکل کیا سینٹ کا، بالکل سر، بالکل بالکل پورا اس میں پیرز ہے۔ میں آپ سے شیئر کر لوں گا، اس سے میں یہ کاپی آپ کو دے جاؤں گا۔ سر، یہ جو نیا طریقہ کار آیا ہے ججز کی سلیکشن کا یا الیکشن کا، جو بھی نامینیشن کا، اس کے بارے میں PTI کیا رائے رکھتی ہے؟ PTI سر بڑی کلیئر ہے، PTI بڑی کلیئر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن ججز نے خط لکھا ہے 5 نے، ہم ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے دوبارہ ریپرزنٹیشن دی ہے، ہم ان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی کنسرن ہے وہ جائز ہے. جو آرٹیکل 200 ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل آئین کو فالو کیا ہے, اگر وہ اس آرٹیکل 200 کی سب سیکشن دیکھ لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اس کو فالو نہیں کیا گیا, وہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور اس پہ ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. بغیر اوتھ کے آپ نے ایک جگہ سے جگہ لیے ہیں اور دوسری جگہ پہ لے کے آ گئے ہیں, پھر آپ نے ان کو ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں بھی دے دی ہیں. پی ٹی آئی ہیز بین ویری کلیئر, جن ججوں نے خط لکھا ہے پی ٹی آئی اسٹینڈ. سر یہ بتائیں کہ جو سابق آئی جی تھا جو چلا گیا اس کے ساتھ تو پی ٹی آئی کی اسی دوستی اچھی رہی تھی, ابھی جو نیا آیا ہے دوستی اچھی رہی تھی, دوستی اچھی رہی تھی مطلب نہیں تھی گنڈاپور تھا نا, بس گنڈاپور کی بات اس کے ساتھ گنڈاپور کے ہوتے ہوئے گنڈاپور پہ ایف آئی آر اچھا ساری 176 آئٹم جو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی وہ نہیں بنتی تھی, جو نیا آئی جی آیا ہے ویسے ہی اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ یہ سوال حکومت کے کسی آدمی سے کرتے کے پی کے کسی آدمی سے کرتے. پارٹی اور حکومت میں فرق ہوتا پارٹی کا ہے. سوال کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نئے آئی جی کو وزیر اعلیٰ جو ہے شٹ اپ کال دیں, لیکن جو 3-4 روز قبل ملاقات ہوئی تو بڑے معترف تھے اس نئے آئی جی کے, تو یہ عمران خان صاحب کا پیغام غلط طریقے سے باہر آیا ہے, صحیح کوٹ نہیں ہوا, کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ میرے لیے تو میرے قائد سے کی بات سے اوپر کوئی بات زیادہ احترام کے قابل نہیں ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی مس کمیونیکیشن ہوئی ہوگی جو جب چیف منسٹر ملیں گے عمران خان صاحب کو خود اس کو بہتر طریقے سے کلیئر کر سکیں گے. بٹ اس میں حقائق یہ ہیں کہ جو اویلیبل آپشنز تھیں اس میں جو سجیشنز تھیں 1, 2, 3, تو دا نیم آف دس آئی جی واز گیون بائی دی گورنمنٹ. 1, 2, 3 میں he was not our party number 1, he was not our party number 2, but he was the party number 3. اور at the end of the day the chief minister has this authority to surrender any IG any time. تو وہ عمران خان صاحب کا جو میسج ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ چیف منسٹر خود ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے وہ کیا کر سکتے ہیں. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ میرے پاس یہی آپریشنل انفارمیشن ہے کہ he was one of those 3. سو ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ کے پی کی عوام ڈیزرو ٹاپ پرائرٹی نمبر 1, یہ رائٹ ہے کسی بھی چیف منسٹر کا یا کسی بھی گورنمنٹ کا, وہ نہیں ہوا. اٹس فائن. آپ کے پاس اس کے کیا معلومات ہے کہ خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں ایک سینئر منسٹر لگانے کا فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے بجائے ایک سینئر وزیر لگائیں گے اور وہ وزیر اعلیٰ کے فرائض سر انجام دیں گے, اس کی ہوگی بھی, اور اس کو اس لیے خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کو اس لیے نہیں ہٹایا جا رہا ہے کہ پھر ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بنے گا. میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. آپ خود بھی ایم ایل اے ہیں, جیسی اطلاعات ہیں وہ شیئر کریں. آپ جو پوچھیں گے جو مجھے پتا ہوگا کس کس کو تبدیل کیا جا رہا ہے سر, کابینہ میں تبدیلی آئی تھنک آپ لوگوں کے بیورو چیف جو ہے وہ سی ایم صاحب سے ملے تھے, جتنے ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں, دے آسک دا سیم کوشچن. آئی تھنک ہی ہیڈ آنسرڈ, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو آنسر دیٹ کوشچن. چیئرمین پارٹی کے خلاف بھی کچھ ممبران خط لکھنے کا سوچ رہے ہیں عمران خان. دیکھیے سر, کسی کی سوچ پہ تو کسی کا قابو ہے نہیں جب تک اس کا اظہار نہ کرے. ہاں, جب تک کوئی اس کا اظہار نہ کرتا. تو میں پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں ہوں, ایکٹیو ہوں, سارے ممبرز اپنی رائے کا اظہار وہاں کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے کسی دوست نے اس قسم کی رائے کا اظہار پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں نہیں کیا. اور یہ ایک جمہوری پارٹی ہے, یہاں لوگوں کو ایکول چانسز دیے جاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہوگا, اگر کسی کی وہ گریوینس ہوگی تو ہمارا قائد اندر بیٹھا ہے, اسی سے بات ہوگی اور کس سے بات ہوگی. جنید اکبر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں کچھ سازشی لوگ ہیں اور ان سازشی لوگوں کے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, اس کو میں نکالوں گا پارٹی سے. یہ کون لوگ ہیں سر؟ دیکھیں, جنید اکبر صاحب میرے بھائی ہیں, میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ, اور ماشاء اللہ خان صاحب ہیز انٹرسٹڈ ہم ان دس ریسپانسبلٹی آف پروونشل چیف. اگر وہ کوئی چیز سمجھتے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں نکالوں گا, جب وہ نکالیں گے تو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو ویری مچ.